بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر الناصرین۔ ہم نے پچھلی نشست میں گفتگو کی تھی حضرات خمس کے متعلق کہ ابن عربی و دیگر عرفاء حضرات خمس کے متعلق کیا بیان فرماتے ہیں۔ تو اس میں ہم نے پہلا حضرت جس کے متعلق گفتگو کی تھی وہ حضرت الہیت یا حضرت الوہیت جو مرتبہ احدیت و واحدیت کو تشکیل دیتا ہے یا تعین اول و تعین ثانی کو تشکیل دیتا ہے، تو تعین اول اور تعین ثانی مل کر حضرت اول کو تشکیل دیتے ہیں۔ دوسرا حضرت جو ہم نے بیان کیا تھا وہ حضرت عالم عقل ہے۔ اب ہماری جو آج گفتگو ہوگی، ہم نے پچھلی گفتگو میں عالم عقل کی موجودات کے متعلق گفتگو کی تھی کہ عالم عقل میں کتنی اقسام کی موجودات پائی جاتی ہیں، تو ان موجودات کے متعلق ان کی حقیقت کے متعلق گفتگو کی تھی کہ ان کی کتنی قسمیں ہیں اور کتنی ہیں جن کا عالم اجسام و عالم مادہ سے کسی قسم کا تعلق نہیں ہے، بلکہ وہ جمال الہی میں غرق ہیں، اور کچھ موجودات ہیں کہ جو عالم اجسام و عالم مادہ سے تعلق رکھتے ہیں، تو ان کے متعلق بھی ہم نے پچھلی نشست میں وضاحت سے بیان کر دیا۔ تو جب ہم اس سلسلے کو دیکھتے ہیں کہ یہ سلسلہ اوپر سے شروع ہوتا ہے، اللہ سے شروع ہوا، عالم عقل، اور عالم عقل و عالم الوہیت کے درمیان اس طرح نہیں ہے کہ جس طرح ہم جب ایک مثال دیتے ہیں ایک سیڑھی کی مثال کے طور پہ، تو پہلی جو اوپر سے اگر ہم شروع کریں تو سیڑھی کا پہلا زینہ، دوسرا زینہ، تیسرا زینہ، چوتھا، پانچواں، لیکن سیڑھی کے زینے کا بظاہر آپس میں تعلق یا بظاہر آپس میں کوئی اتصال و ارتباط نظر نہیں آتا، لیکن جب حضرات خمس یا فلاسفہ کے نزدیک حوالے میں کلیہ وجود کہ جن کی بحث افعال الہیہ میں ہوتی ہے، وہاں پہ جب وجود کے یہ اعلیٰ حوالے میں کلی بیان کرتے ہیں تو ان کے متعلق یہی فرماتے ہیں کہ ہر عالم دوسرے عالم کے لیے علت بنتا ہے اور دوسرا عالم اس کے لیے معلول اور مترتب ہوتا ہے اس پہلے والے عالم پر۔ تو جب علت و معلول کا سلسلہ درمیان میں آ جائے تو جہاں علت و معلول ہوتا ہے وہاں پہ کسی قسم یعنی وہاں پہ پھر علت و معلول کے درمیان سنخیت، اشتراک، شباہت، وہ چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ اگر علت و معلول کے درمیان وہ سنخیت نہ ہو تو ہر علت سے ہر معلول وجود میں آ سکتا ہے۔ مثال دے رہا ہوں کہ جب ہم بیج جب گندم کا بوئیں گے زمین میں تو اس سے گندم ہی اگے گی، تو بیج کا بونا علت بنتا ہے گندم کے اگنے کے لیے، تو گندم کا اگنا معلول ہے۔ تو معلول اور علت کے درمیان کیا ہے؟ سنخیت موجود ہے کہ اگر وہ بیج گندم والا نہ ہوتا تو گندم وجود میں نہیں آ سکتی، لیکن اگر ہم کہیں کہ نہیں، کسی قسم کا اشتراک اور شباہت ان کے درمیان نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ گندم کے بیج سے جو وجود میں آ سکتی ہے، مکائی وجود میں آ سکتی ہے، کوئی بھی چیز وجود میں آ سکتی ہے۔ تو اس کو بیان یہ کیا جاتا ہے کہ علت و معلول کے درمیان سنخیت، سین نون سنخیت سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ علت و معلول کے درمیان سنخیت پائی۔ جب تک سنخیت نہیں ہوگی اس وقت تک علت سے معلول کا صادر ہونا محال ہے۔ یہ پہلی بات۔ تو فلاسفہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ
کے بعد یعنی اللہ نے جو عالم خلق کیا، سب سے پہلا عالم عالم عقل، عالم عقل معلول ہے اور اللہ تعالی علت ہے، علت العلل اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اب عالم عقل کہ جسے ہم نے حضرت دوم سے تعبیر کیا تھا، عالم عقل کے بعد عرفا بھی اور فلاسفہ بھی جس عالم کا ذکر کرتے ہیں وہ عالم مثال یا عالم برزخ یا عالم خیال ہے۔ یہ تین اصطلاحات ہیں جو نام دیتے ہیں، مثال، برزخ اور عالم خیال۔ تو عالم مثال اور عالم عقل کے درمیان بھی سنخیت اور عالم مثال مترتب ہے عالم عقل کا، تو عالم عقل اور عالم مثال کے درمیان بھی سنخیت موجود ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ سنخیت کیا ہے۔ عالم مثال کی ہم حقیقت اور ہم پہلے اس سنخیت کو واضح کریں گے کہ وہ سنخیت کیا ہے۔ فرماتے ہیں عالم مثال کے بعد عالم مادہ کا وجود آتا ہے۔ عالم مادہ جو ہے عالم عقل اور عالم مادہ کے درمیان میں عالم مثال، عالم برزخ ہے، عالم خیال، یہ تینوں نام ہیں ایک۔ تو عالم عقل اور عالم مادہ یا عالم اجسام، عالم مادہ کو اجسام بھی کہتے ہیں، عالم عقل اور عالم مادہ کے درمیان عالم برزخ یا عالم مثال۔ تو کہتے ہیں برزخ، برزخ کیوں کہا جاتا ہے؟ برزخ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ انسان جب مرے گا تو قبر میں برزخ ہوگی اور پھر اس کے بعد قیامت ہوگی، تو قیامت اور مرنے تک درمیان میں جو فاصلہ ہے اس کو برزخ کہا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دو چیزوں کے درمیان جو چیز فاصلہ ہوتی ہے اس کو برزخ کہتے ہیں۔ جس طرح ایک شہر سے دوسرے شہر میں جانا چاہیں تو درمیان میں پل ہوتی ہے، تو پل ایک شہر کو دوسرے شہر سے جوڑتی ہے، لہذا اس پل کو برزخ کہا جاتا ہے۔ پل برزخ بھی مشہور ہے، پل اس کو پل کہا جاتا ہے، وہ پل برزخ ہے۔ بس عالم مثال کو عالم برزخ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ عالم مادہ اور عالم عقل کے درمیان میں وہ فاصلہ وہ عالم مثال اور عالم برزخ۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہو گئی کہ عالم عقل اس عالم مثال یا برزخ کے لیے علت بن رہا ہے وہ معلوم۔ جب علت معلوم کی نسبت پائی جاتی ہے تو علت و معلول کی نسبت جب موجود ہے تو اب دوسری بات یہ ہے کہ جب ان کے درمیان سنخیت موجود ہے۔ اب سنخیت کیا ہے؟ کہتے ہیں سنخیت یہ ہے کہ عالم عقل کسی قسم کے مادہ سے خالی ہوتا ہے، وہ عالم مجرد ہوتا ہے، مجردات کا عالم ہے۔ فرشتوں کے عالم کو عالم مجردات کہتے ہیں۔ اور عالم مثال اور عالم مادہ یہ عالم عقل ہے، عالم مثال ہے، عالم مادہ ہے۔ اب عالم مثال ایک جہت سے سنخیت ہے عالم عقل سے، دوسری جہت سے سنخیت ہے نیچے والے عالم مادہ سے، اور وہ عالم مادہ عالم مثال کے لیے معلول ہے اور عالم مثال علت بن رہا ہے اس کے لیے۔ تو بس اوپر سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات علت ہے، پھر عالم عقل معلول، پھر عالم عقل علت ہے، عالم مثال، عالم مثال معلول بن رہی ہے، تو وہ عالم مثال پھر علت ہے عالم مادہ کے۔ جب علت و معلول کی نسبت ہو تو درمیان میں سنخیت ہوتی ہے۔ تو اب کیا سنخیت ہے عالم عقل و عالم مثال کے درمیان، اور کیا سنخیت ہے عالم مثال اور عالم مادہ کے درمیان؟ اس کے بارے میں فلاسفہ
فلاسفہ اور عرفا یہ ذکر کرتے ہیں کہ سنخیت اس طرح سے ہے کہ عالم مثال مادہ سے خالی ہو، لہذا چونکہ عالم عقل بھی مادہ سے خالی ہے کلی طور پر، اور عالم مثال بھی مادہ سے خالی ہے، تو یہ سنخیت ہے ان دونوں کے۔ لیکن عالم مثال چونکہ عالم عقل نہیں ہے تو اس کے اندر آثار مادہ موجود، طول، عرض، عمق، حج، بو، مقدار، یہ ساری چیزیں جو عوارض آثار ہیں عالم مادہ کے، وہ عالم مثال میں موجود ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اس کی شباہت ہے عالم مادہ سے۔ تو بس عالم مثال میں ایک جہت سے سنخیت ہے عالم عقل کے ساتھ، اور دوسری جہت سے سنخیت ہے نیچے والے عالم مادہ سے۔ عالم مادہ سے جو سنخیت ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر آثار مادہ موجود، اور عالم عقل سے سنخیت اس وجہ سے کہ وہ مادہ نہیں، مادہ سے خالی۔ یہ جب بات واضح ہو گئی تو اب عالم مثال بھی واضح ہو گئی کہ عالم مثال وہ ہے جو مجرد مادہ سے مجرد ہوتا ہے، مادہ سے خالی ہوتا ہے، لیکن آثار مادہ اس کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے وہاں پہ صورتیں آتی ہیں، صورت، ہر شے کو صورت اس عالم میں عطا ہوتی ہے۔ صورت وہ اثر مادہ ہے، مادہ نہیں۔ اب ابن عربی اس کو نام دیتے ہیں غیب مضاف کا نام دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ عالم شہادت سے قریب تر ہے، عالم مادہ کو عالم شہادت، عالم مادہ سے کیا کہتے ہیں، قریب تر ہے۔ اب عالم مثال جب واضح ہو گیا کہ عالم مثال کیا ہے، تو پھر اس عالم میں مثال یا عالم برزخ یا عالم خیال، یہ تین نام ہیں اس کو پھر تقسیم کر دیتے ہیں دو قسموں میں۔ اس کی عالم مثال کی کو تقسیم کر دیتے ہیں دو قسموں میں۔ کہتے ہیں کہ عالم مثال کہ جہاں پہ اشیاء کو صورت ملتی ہے، اس مثال کی دو قسم، ایک قسم کہتے ہیں کہ مثال کی مثال متصل، اور دوسری قسم مثال منفصل ہے، یا برزخ متصل و برزخ منفصل، یا خیال متصل یا خیال منفصل۔ یہ اچھا، اس کو اب جب ہم اوپر سے نیچے آ رہے ہیں تو اس کو ابن عربی اور عرفاء کی اصطلاح میں سیر نزولی کہا جاتا ہے۔ نزول کا مطلب ہوتا ہے نازل، یعنی اوپر سے نیچے جو چیز ہے، تو یہ سیر نزولی ہے۔ سیر نزولی میں ہم اس برزخ کو، اس عالم کی جو ہم بات کر رہے ہیں، عالم مثال کی یا خیال کی، اس کو برزخ نزولی کہا جاتا ہے۔ یہ برزخ نزولی ہے کہ جب عالم وجود میں آئے ہیں تو وجود میں آنے کے لیے ترتیب اس طرح سے تھی کہ اوپر سے نیچے جب عوالم کی تخلیق ہوتی ہے تو سیر نزولی میں برزخ نزولی ہے، اس کو کہتے ہیں برزخ نزولی۔ اب اس برزخ نزولی کی فرماتے ہیں دو قسمیں، برزخ کی دو قسمیں، یا مثال کی دو قسمیں، یا خیال کی دو قسمیں۔ ایک قسم متصل اور ایک قسم منفصل۔ اچھا، متصل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ متصل یعنی ایک چیز جو دوسری سے جڑی ہو اس کو کہا جاتا ہے یہ چیز فلاں سے متصل ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے کہا کہ یہ شہر دوسرے سے متصل، مثال کے دے رہا ہوں، راول پنڈی اسلام آباد سے متصل۔ متصل کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جڑا ہوا۔
منفصل کا مطلب ہوتا ہے جدا ہے. کہتے ہیں کہ مری ایک شہر منفصل ہے اسلام آباد، یعنی اسلام آباد ایک جدا شہر ہے، مری کا ایک فاصلہ ہے جدا شہر. تو ان منفصل یعنی جدائی، اتصال یعنی جڑا ہوا. اب کہتے ہیں متصل اور منفصل کیوں کہا جاتا ہے؟ کہتے ہیں مثال متصل یا برزخ متصل یا خیال متصل وہ انسان کی قوہ خیال ہے. انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو 3 قوتیں رکھی ہیں، ایک قوہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے قوہ حس عطا کی ہے. حس سے عالم محسوسات کی اشیاء کو دیکھتا ہے، حس سے عالم محسوسات کی اشیاء کو دیکھتا ہے. اشیاء کو جب دیکھ کر وہ سپرد کرتا ہے خیال کو، وہ خیال کے سپرد. جب چیز سپرد ہو جاتی ہے تو وہ اگر آنکھ کے سامنے سے ہٹا دی جائے یا بندہ 1-2 گھنٹے بعد ایک شے کو دیکھ کر کسی اور جگہ چل جائے تو جو چیز دیکھی ہے اس کی جو صورت جس مخزن میں رہ جاتی ہے اس مخزن کا نام قوہ خیال. انسان کی یہ قوہ خیال اس کو کہتے ہیں قوہ ادراکی قوہ، درک کرنے کی قوت ہے قوہ خیال. انسان کا ادراک جو ہے ایک پہلا حصی ہوتا ہے، پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ محسوسات کو بھی. ایک ادراک خیالی ہو تو قوہ خیال کا تعلق ادراک خیالی سے. تیسرا ادراک عقلی ہے کہ جب ذہن یا عقل جو قوہ حس محسوسات سے اشیاء کو لے کر قوہ خیال کے سپرد کرتی ہے، اور قوہ خیال کے اندر جا کر قوہ عقل اس کی مشخصات کو ہٹا کر ایک کلی اور عقلی چیز تشکیل دیتی ہے، تو وہ قوہ عقل ہے. یہ 3 قوہ ادراکی انسان کے اندر موجود ہے. ان انسان کے اندر 3 چیزوں کے موجود ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان قوا کے موازی 3 عالم خلق کر. پہلا عالم حس کے مقابلے میں عالم حس. اگر جہاں سے سیر سعودی میں جائیں، سعودی کا مطلب ہوتا ہے نیچے سے اوپر تک، یہ نیچے ہم جہاں بیٹھے ہیں عالم مادہ میں، عالم مادہ سے ہم اوپر سیر کریں تو قوہ حس کے مقابلے میں اللہ نے انسان کی پہلی قوہ حس ہے، قوہ حس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے عالم حس کو یا عالم محسوسات کو خلق کیا یا عالم شہادت کی نام. انسان کے اندر جو دوسری قوہ ہے قوہ خیال، اس قوہ خیال کے موازی جو عالم اللہ نے خلق ہے اس کو عالم خیال منفصل یا عالم برزخ منفصل یا عالم یعنی مثال منفصل برزخ منفصل خیال منفصل کہا جاتا ہے. اچھا، کیوں خیال منفصل کہا جاتا ہے؟ اس وجہ سے متصل اس وجہ سے کہا جاتا ہے قوہ خیال کو، قوہ خیال کو متصل اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ انسان کے وجود سے متصل ہے اور انسان کے وجود سے باہر نہیں ہے قوہ خیال. اس قوہ خیال کے موازی جو عالم خلق ہوتا ہے، تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو قوہ خیال ہے اس کو خیال متصل کہا جاتا ہے. متصل اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ انسان کے وجود سے متصل ہے، جڑی ہوئی ہے. اس کے موازی جو عالم خلق ہوا ہے اس کو مثال منفصل کہتے ہیں یا عالم خیال منفصل کہتے ہیں کہ انسان کے وجود سے جدا ہے، باہر ایک عالم اللہ نے خلق کیا، تو اس کو عالم مثال منفصل اور قوہ خیال کو مثال متصل کہا جاتا ہے. پھر ایک انسان کے اندر ایک اور قوہ اللہ نے رکھی ہے جو تیسری قوہ ہے
ہے قوہ عقل ہے. اس قوہ عقل کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے عالم عقل کو خلق کیا. تو اب جب ہم سیر سعودی میں جائیں اس یعنی عالم مادہ سے، تو قوہ حس سے عالم مادہ، قوہ خیال سے عالم خیال، قوہ عقل سے عالم عقل. لیکن جب اوپر سے ترتیب شروع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو عوالم کی ترتیب بنائی، تو اس ترتیب میں ہم انسان کی جو اوپر والی قوہ ہے قوہ عقل ہے. اوپر سے جب نیچے شروع کرتے ہیں تو پہلا عالم عقل ہے، دوسرا عالم قوہ خیال کے مقابلے میں عالم خیال، اور تیسرا عالم قوہ حس کے مقابلے میں عالم حس. تو اب انسان کے اندر بھی یہ جو تین قوہ ہیں، انسان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے تین قوہ رکھی ہیں، تو ان تین قوہ، ایک قوہ خیال، قوہ حس اور قوہ عقل، تو قوہ عقل اور حس کے درمیان میں قوہ خیال کو رکھا، یعنی وہ برزخ ہے، فاصلہ ہے دونوں کے درمیان. اسی ترتیب سے عوالم کو بھی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ عالم عقل کے بعد عالم مثال عالم عقل علت ہے عالم مثال کے لیے، اور عالم مثال علت ہے عالم مادہ کے لیے. تو لہذا عالم مثال کی جب بات کرتے ہیں، عالم مثال تو مراد مثال منفصل ہو. جب عالم کی بات کریں، جب مثال متصل کی بات ہوتی ہے تو مراد انسان کی قوہ خیال ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ تینوں عوالم جو خلق کیے، عالم عقل، عالم مثال اور عالم، تو اس عالم مثال کو حضرت سوم کہا جاتا ہے. پہلا حضرت کا حضرت الوہیت، دوسرا عالم عقل، اور تیسرا عالم مثال ہے. اب عالم مثال میں جب قوہ خیال انسان کی جو ادراک کرتی ہے وہ متصل ہوتی ہے قوہ خیال کے ذریعے سے عالم خیال منفصل تھے، تو وہاں سے خیالی چیزوں کو مثالی صورتیں عطا ہوتی ہیں، مثالی صورتیں عطا ہوتی ہیں. اب اس کے بارے میں جو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، ابن سینا اور علامہ طباطبائی اور ملا صدرہ کی وہ صورتیں جو عطا ہوتی ہیں، چاہے صور عقلیہ ہیں، مثالیہ ہیں، جو بھی ہیں، تو وہ کون افاضہ کرتا ہے، وہ کون فیض، اس کو وہ کون ڈالتا ہے انسان کے دل و دماغ. تو فرماتے ہیں کہ قوہ خیال سے ہی، یہ قوہ خیال ہی راستہ ہے عالم خیال منفصل تک پہنچنے. اس کے ذریعے سے ہی وہ صورتیں جو ہیں انسان مثالی صورتوں کو اس کے ذریعے سے لیتا ہے. چاہے عالم انسان جب خواب کی حالت میں ہوتا ہے، جب سو جاتا ہے، تو سونے کے وقت بھی جسم پڑا ہے، لیکن انسان اس کی قوہ خیال، عالم خیال میں وہ صورتیں بنا رہی ہوتی ہیں، وہ صورتوں سے اس کا کام ہو رہا ہے، وہ صورتیں اختراع، ابداع، ایجاد ہو رہی ہوتی ہیں، یہ صورتیں لی جا رہی ہوتی ہیں اس سے، جس کی بحث بھی ہم کئی مرتبہ کر چکے ہیں کہ رویا، خواب کا تعلق بھی عالم مثال سے ہے، کہ قوہ خیال سے ہی وہ صورتیں عالم خیال سے لی جاتی ہیں. تو تمام اشیاء جو موجود ہیں، تمام اشیاء کائنات کی، ان کو صورتیں عالم مثال میں عطا ہوتی ہیں، صورتیں عالم مثال میں عطا ہوتی ہیں. تو کہتے ہیں عارف جو کشف و شہود کرتا ہے، تو قوہ خیال جتنی اس کی تہذیب نفس کے ذریعے سے، جتنا اس کا تہذیب نفس کبھی ہوگا، تو وہ قوہ خیال اس کی پاک و صاف ہو کر عالم خیال سے یا عالم مثال سے وہ صورتیں لیتی ہے. کشف و شہود کا مقام بھی یہی عالم مثال. عارف ایک کیا کہتے ہیں، پھر کشف و شہود کی قسمیں کرتے ہیں.
کشف و شہود کی پھر عرفا قسمیں کرتے ہیں. تو کشف و شہود کا تعلق بھی عالم مثال سے ہے، رویا خوابوں کا تعلق بھی عالم مثال سے ہے. اس وجہ سے دیکھیں کہ موت کو خواب سے، نیند سے تعبیر کیا گیا ہے کہ موت نیند کی مانند ہے، کہ نیند میں کیا ہوتا ہے، بدن کام نہیں کر رہا ہوتا تو روح سیر کر رہی. جس طرح موت میں بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ بدن ساکت ہوتا ہے، روح ہے وہ جو کیا کہتے ہیں زندہ ہوتی ہے. تو اس وجہ سے مرنے کے بعد برزخ ہے. اس وجہ سے مرنے کے بعد کیا ہے، وہ برزخ ہے. اب اسی سلسلے میں اب ایک جب عالم مثال کی بات ہوتی ہے، مثال منفصل کی، تو اس عالم مثال میں یہ عالم مثال ابن عربی اور اسی طرح اور عرفاء کا بھی تھوڑا بہت اختلاف ہے کہ یہ ایک دفعہ عالم مثال نزولی ہیں کہ جب عوالم کی تخلیق ہوئی ہے تو سلسلہ نزول میں عالم عقل کے بعد عالم مثال ہے، اس کے بعد عالم مادہ ہے. لیکن جب اس عالم مادہ سے واپسی کا سفر شروع ہوگا تو واپسی کے سفر میں موت کے بعد جو برزخ، جس برزخ میں انسان جائے گا، وہ برزخ کون سی برزخ، وہ کہتے ہیں برزخ سعودی ہے. تو کیا یہ برزخ سعودی وہی برزخ نزولی ہے یا کوئی اور چیز؟ تو ابن عربی کا نظریہ ہے کہ اس کے موازی ایک برزخ دیکھیں نا، یعنی ایک نزولی برزخ ہے اور ایک سعودی ہے جب واپسی کا سفر ہوگا. کیوں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ سے آئے اور واپسی ادھر سے اللہ تک کا سفر. تو اللہ سے آئے اور اللہ تک کے سفر میں عالم مادہ میں، اللہ سے آئے اللہ تک کے سفر میں، اس عالم مادہ میں جتنا سیر نزول میں اس وحدت مطلقہ الہیہ سے ان فاصلہ ہوتا جاتا ہے، اتنا ہی حجابات آتے جاتے ہیں. حجابات کی کثرت اور حجابات کا ایک ڈھیر لگا. اور جب انسان اس عالم مادہ میں پہنچتا ہے تو عالم مادہ میں ظلمات فوق ظلمات، حجابات فوق حجاب. تو عرفاء کے نزدیک قیامت بھی کہ جب اس وحدت کا ظہور تھا تو اس سے جتنا فاصلہ ہوتا گیا، پردے بڑھتے گئے، حجابات بڑھتے گئے. لیکن جب واپسی میں کیا ہوگا، وہ حجابات پھر ہٹنا شروع ہو جائے. کیسے ہٹیں گے؟ مرے گا انسان، جسم کا حجاب بہت بڑا ہے، یہ ختم، جسم کا حجاب ختم ہوگا تو انسان اس تجرد کی طرف جائے گا. تجرد کی طرف جب انسان جائے گا تو وہی تجرد سے ہی عالم قیامت ہوگی. قیامت کا جو عرفاء کا نظریہ ہے وہ بھی یہی ہے کہ حجابات زیادہ تھے، اب حجابات ہٹنا شروع ہوئے. حجابات ہٹیں گے تو قیامت کے دن انسان اس وحدت حقیقیہ کا ظہور ہوگا اور اسی کو دیکھ سکے. اس وقت اللہ فرمائے گا لمن الملک الیوم، تو سب کہیں گے للہ الواحد القہار، وہ واحد قہار. ابھی حجابات ہیں تو وہ سامنے اس کا ظہور نہیں ہے، جب حجابات ہٹیں گے تو وہ ظاہر ہو. یہ تھا کیا کہتے ہیں عالم مادہ سے واپسی کا سفر. ہاں یہ ہے موت کے بعد. لیکن اب انسان جب یہاں پہ موجود ہے، موت واقع نہیں ہوئی. یہ جو عرفاء سیر و سلوک اور یہ کرتے ہیں اور اس کا معراج تک کا جو تعلق ہے، تو یہ کس طرح، اس کو ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں بیان کر کے عالم مادہ
بیان کر کے پھر اسی سے ہی ہم اب کوئی سوال ہے؟ السلام علیکم سر. علیکم السلام. تھینک یو سر. یہ عالم مثال پہ میرے تو ذہن میں دو تین سوالات پیدا ہو گئے. ایک تو یہ کہ یہ تصور جو ہے یہ جی بہت سارے خاص کر جو مسلم جو اسکالرز ہیں انہوں نے دیا ہے. ایک تو آپ ابن جی عربی کی بات کر رہے تھے, میں نے شاہ ولی اللہ کے حوالے سے بھی کچھ سنا ہے, ان کا بھی اسی قسم کا کوئی تصور ہے. حضیرت جی جی القدس کی بات کرتے ہیں, ملائے اعلیٰ کی بات کرتے ہیں, اور شاید ابن سینا بھی آپ شاید فرما رہے تھے. تو تھوڑا سا اگر ان میں تھوڑا سا ڈفرینسیشن ہو جائے, کیا جتنے بھی اسکالرز ہیں کیا ان میں بنیادی کو فرق ہے, یا یہ ایک ہی بات کرتے ہیں عالم مثال کے حوالے سے؟ پہلا تو یہ بھی آگے بتائیں گے تو پھر اگلا کرتا ہوں. تھینک یو. دیکھیں, عالم مثال کے متعلق اس کی تو بڑی بحث ہے. عالم مثال ہم نے اجمالاً واضح کیا ہے, عالم مثال کی حقیقت میں تقریباً سب متفق ہیں. یہ جو بات میں نے بھی کیا ہے اس پہ سارے متفق ہیں, لیکن اس کی جزیات میں جا کر بہت کچھ سب نے, ابن عربی, کیسری, ملا صدرہ, یہ ولیام چٹک, ان لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں, اور پھر سب کے نظریوں کو لے کر ان کے درمیان مشترکات اور مشترکات کے علاوہ جو افتراقات ہیں وہ سارے کے سارے انہوں نے بیان کیے. لیکن ہم یہ جو ہم نے جو بحث ابھی کیا یہ کلی بحث ہے جس کو تقریباً سارے عرفاء فلاسفہ قبول کرتے ہیں. یہ جو ابھی بیان کیا تو ہم جزیات میں وارد نہیں ہوئے. جزیات میں ہم وارد ہو جائیں تو عالم مثال کی ایک بہت بڑی بحث ہے یہ. تو ہم چاہ رہے تھے کہ اس کو اسی نشست میں ختم کر کے آگے, تو کبھی پھر انشاءاللہ موقع ملے گا تو عالم مثال کی جزیات میں انشاءاللہ گفتگو کریں گے. جی سر. اچھا سر, مثالی صورت جب آپ کہتے ہیں تو اس سے ایکچوئل کیا مراد ہے مثالی صورت؟ وہ عالم مثال کی صورت ہے جس میں مادہ سے خالی ہوتی ہے, ایک صورت بناتی ہر شے کو. اس عالم خیال میں ایک صورت عطا ہوتی ہے, تو اس یعنی جتنے بھی کائنات میں اشیاء ہیں ان کی صورتیں عالم مثال میں. وہ خیال جتنی کبھی ہوگی وہ صورت اتنا نکھر کے آپ کے پاس آئے. ہو سکتا ہے کہ وہ خیال مخل ہو, تزکیہ نفس نہ ہو, یہ سارے حجابات ہوں, تو آپ کو جو صورت دکھائی دے گی وہ بھی اسی طرح کی صورت دکھائی دے گی جو حجابات تاریکیوں میں لپٹی ہوئی ہو. لیکن جتنا قوہ خیال وہ تہذیب نفس سے صاف و شفاف کریں گے اتنا وہ اس صورت کو صاف و شفاف طریقے سے تمہارے لیے منعکس کریں گے. تو سر ہم کہہ سکتے ہیں کہ مثلاً دنیا میں جو بھی چیزیں ہیں جو عالم مادہ میں ہے تو ان کی جو کچھ شیپ آپ کہہ لیں, وہاں پہ کوئی خاص قسم کی شیپ ہے. مثلا ایک درخت ہے تو وہاں پہ ایک خاص قسم کا درخت ہوگا جس کی ساری یہ ڈپلیکیٹس ہیں. اس طرح کوئی دیکھیں, یہ اگر موبائل جسم ہے کی تو بات پھر نہیں ہے وہاں پہ, جسم کی بات نہیں ہے وہاں پہ, ہر ایک کی صورت کی بات ہو رہی ہے. دیکھیں نا, ایک جسم ہوتا ہے, ایک شیپ کا یعنی, لیکن جسم سے خالی ہے, جسم نہیں ہے, آثار جسم اس میں. جسم تو نہیں ہے, لیکن میں یہ جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ درخت کی جو مثالی صورت ہوگی, کیا جو ہمیں اس وقت درخت نظر آ رہا ہے یہ ویسے ہی اسی قسم کی شکل ہوگی, کوئی ڈفرینٹ شکل ہو سکتی ہے وہاں پہ؟ نہیں ہو سکتا ہے کوئی نہیں, دیکھیں ہو سکتا ہے کچھ اور. ٹھیک ہے, مثال دے رہا ہوں کہ ابن عربی خود لکھتے ہیں کہ خواب دیکھا بیٹے کو ذبح کر, بیٹے کو ذبح ابراہیم نے. بہرحال کی اس کی مثالی صورت جو ہے نا وہ تھی جو اس پہ منطبق ہوتی تھی, وہ دمبا تھا کہ جو اللہ نے بھیج دی. یہ ہو سکتا اس کی صورت جو ہے نا, اس کی اپنی ایک مثالی ملکی صورت جو ہے نا, وہ اس عالم میں. دیکھیں جتنے اعمال کرتے ہیں, ہر عمل جو ظاہر ہے نا, ایک اس کی ظاہری, ہر شے کی ظاہری صورت ہے, ایک اس کی باطنی صورت ہے جو عالم مثال میں تھی. جس طرح کچھ حدیثوں میں بیان کیا گیا, رشوت
لیں گے رشوت سانپ اور بچھوؤں کی صورت میں قیامت کے دن تمہارے پاس، تو جو یا قبر میں تمہارے پاس آئے گی، تو اس کی جو برزخی صورت ہے وہ بتا دو۔ تو برزخی صورت یہ نہیں ہے کہ درخت کی تو یہی درخت ہی ہو، نہیں، اس کی برزخی صورت وہ ہے۔ جی سر تھینک یو، بس تھوڑا آخر میں یہ بتا دیجیے گا، یہ مثال متصل تو آپ نے کہا کہ انسان کے وجود سے جو جڑی ہوئی ہے، اور مثال منفصل جو ہے یہ الگ ہے، تو یہ تفریق کرنے کا مقصد کیا تھا؟ یہ تھوڑا سا مجھے کلیئر نہیں ہوا پلیز۔ دیکھیں، یہ تفریق کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ انسان کے وجود میں جتنی قوا موجود تھی ان کے موازی اللہ نے عوالم خلق کیے، کیونکہ فرمایا کہ انسان عالم صغیر ہے اور اس میں پورے کا پورا باہر کے عالم موجود ہے۔ تو ان عوالم کے مطابق جو انسان کے وجود کے اندر ہیں، قوہ حس کے مقابلے میں عالم حس ہے، قوہ خیال کے مقابلے میں عالم خیال موجود ہے، عالم مثال موجود ہے، اور یہی قوہ خیال ہی مثال متصل، یہ کہنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ اسی سے ہی پھر ہم عالم مثال میں وارد ہوتے ہیں، کیونکہ جتنی بھی اشیاء ہیں کائنات میں ان کی تعلق، ان کی صورتیں برزخ میں جا کے دیکھی جا سکتی ہیں، تو اس وجہ سے اس کی بحث کی زیادہ ضرورت پیش آئی کہ اس کو زیادہ اچھے انداز میں پیش کیا جائے، تاکہ عرفاء چونکہ کا تعلق کشف و شہود الہامات سے ہوتا ہے، تو کشف و شہود الہامات بھی اسی عالم سے، تو لہذا انہوں نے اس کی بحث جو ہے نا وہ زیادہ کی ہے۔ میرا ایک سوال ہے، تھینک یو سو مچ فار دا لیکچر۔ ابھی جیسے آپ نے یہی بات کی کہ ہر ایک عالم کا جو ہے وہ تعلق ہے انسان کی ایک قوت کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو جیسے قوت حس آپ نے بتائی وچ از سینسز، عالم مطلب قوت خیال جو ہے وہ اس کو ہم امیجنیشن سمجھیں گے، لیکن جو ہم نے عالم عقل پڑھے اس کے بہت سارے لیولز آپ نے بتائے، اور اس کی بہت ڈیٹیل ہم نے پڑھی، اور اس کا بہت سارا تعلق خدا اور فرشتوں اور ان چیزوں سے۔ تو جب ہم قوت عقل کی بات کرتے ہیں تو جو لٹرل ٹرانسلیشن بنتی ہے وہ ہے ریشنالٹی، ٹھیک ہے، لیکن آپ کی یہاں پہ قوت عقل سے کیا مراد ہے؟ وہی مراد ہے کہ جی جو آپ لیکن فرما رہے ہیں عالم کے حساب سے ہم نے بہت اس کو روحانی طریقے سے ہی سمجھا ہے، لیکن جو ہمارا عقل کا مطلب لیتے ہیں ہم عام طور پہ اس میں ہم روحانیت کو بہت زیادہ شامل نہیں کرتے، ہم زیادہ تر یہی سوچتے ہیں ریشنلائز کریں، اور ریشنالٹی بیس آن ریزن ہے۔ تو آپ مطلب تھوڑا سا اس پہ بات کریں گے کہ قوت عقل سے کیا مراد ہے آپ کی؟ دیکھیں، وہ عقل سے مراد وہی انسان، وہ قوا جو انسان کو دوسری مخلوقات سے جدا کرتی ہے، کہ جس میں انسان کلیات حقائق کو درک کرتا ہے جس قوا کے ذریعے سے، اس قوا کا رابطہ ہے عالم عقل سے، اور جو روحانیت اور وہ جو آپ کے ذہن میں ہے، یعنی اگر ملا صدرہ کے نظریے کو لیا جائے تو چونکہ ویسے بھی البتہ دوسرے فلاسفہ بھی کہ عقل روح کی ایک قسم ہے، ایک برانچ ہے، ایک روح کی ایک شاخ ہے، تو اگر وہ عقل کو منور کریں گے، نورانی کریں گے، نورانیت ہوگی، تو اس نورانیت کے نتیجے میں جو کچھ ہوگا اس کا زیادہ وہی نتیجہ ہوگا جو کشف و شہود کا نتیجہ ہے۔ تو وہ عقل کو بھی وہ خالص عقل جو آپ کے ذہن میں ہے وہ نہیں۔ ٹھیک ہے، سمجھ آگے، تھینک یو سو مچ۔ میرے خیال میں 10 منٹ کی بریک لے لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصرین۔ ہم نے
पिछली नशस्त आलम मिसाल के ऊपर गुफ्तगू की है, और मिसाल की दो किस्में, मिसाल मुत्तसिल मुनफसिल और मिसाल मुत्तसिल मुनफसिल या बरज़ख़ नज़ूली भी कहा है। अभी हम सैर नज़ूली में हैं, ऊपर से नीचे। जब अल्लाह ने अवालिम खल्क़ किए हैं तो अवालिम का सिलसिला तरतीब कुछ इस तरह से था जो हमने बयान किया। आलम मिसाल में आलम मिसाल को वाज़े करने के बाद नौबत पहुंचती है आलम मादा की तरफ, कि जिसे हम आलम में शहादत भी कहते हैं। आलम मादा या आलम शहादत, जिसका ताल्लुक जिस्म जिस्मानियात और मादा का मतलब ये होता है कि वो क़ुव्वा, वो सलाहियत, इस्तेदाद के इस आलम में मौजूद सब अशिया में सलाहियत, क़ुव्वत, इस्तेदाद पाई जाती है आगे बढ़ने की, एक से दूसरी शय में तब्दील होने की। तो कहते हैं कि अवालिम में सबसे नाजिल मर्तबा और आखिरी मर्तबा आलम मादा का है, आलम मादा। तो कहते हैं कि ये आलम मादा, आलम शहादत वो आलम है कि जिस आलम में अल्लाह ताला ने अपने इस मादा से माक़बल जितने भी अवालिम हैं उनकी नूरानी सूरतों को अपने अंदर महबूस किया, और वो मादा तमाम उन नूरानी सूरों का हामिल बिल्कुवा है। यानी उसके अंदर तमाम चीज़ें नूरानी जितनी भी सूरतें हैं आलम मिसाल, आलम अकल की, वो बिल्कुवा उसके अंदर मौजूद हैं। उसने अपने अंदर सब को बिल्कुवा महबूस कर दिया है। ये इस आलम मादा की पहली खुसूसियत को उराफा जिक्र करते हैं। दूसरा फरमाते हैं, दूसरा इस आलम मादा की खुसूसियत यह है कि इन नूरानी सूरतों का ज़ुहूर आलम मादा में डिपेंड करता है कि मादा इस अपनी हरकत सऊदी में अहसन इंतखाब करे। हरकत सऊदी के आला मादा में जब आलम मादा में हम रह रहे हैं तो ये जो हरकत हमारी हो रही है आगे बढ़ने की इल्म अमल के ज़रिए से, तो उन नूरानी सूरतों का ज़ुहूर आलम मादा में डिपेंड करता है कि हमारा इंतखाब ऐसा होना चाहिए। अगर इंतखाब ऐसा न हुआ, हमारा जो तकामुल और रुश्द का सिलसिला उसमें कुछ गड़बड़ आ गई, तो हम वो नूरानी सूरतों का ज़ुहूर हमें नहीं हो सकेगा। क्यों? कहते हैं कि आलम मादा जो तारीक तरीन मर्तबा है वजूद का, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क़ुव्वा इस्तेदाद होती है पिछली सूरतों को ये अपने अंदर लेकर दूसरी सूरतों में बढ़ने की उसके अंदर इस्तेदाद पाई जाती है। तो कहते हैं कि जब वो क़ुव्वा, इस्तेदाद, वो सलाहियत जो उसके अंदर मौजूद होती है, वो इंसान को तहरीक करती है कि आप इस अपनी हरकत सऊदी में कमाल की तरफ हरकत करें। तो कहते हैं कि दर हकीकत आलम दर वाक़े मादा जो है उस परिंदे की मानंद है जो ज़मीन से उड़ के आसमान तक पहुंचता है। तो कहते हैं कि आलम मादा में भी यही खुसूसियत है कि मादा में एक शय दूसरी शय में तब्दील होने की और आगे बढ़ने की उसके अंदर सलाहियत है। तो आगे बढ़ना डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से इस सैर व सफ़र को लेकर जा रहा है। उसकी सैर
اور اس کا سفر عقلی، روحانی اور معنوی ہونا چاہیے، تو تب جا کر اس کی پروال آسمانوں کی طرف صحیح ہوگی۔ تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی وہ جو حرکت کو اس سے لے لے تو یہ اپنے مقصد کی طرف نہیں بڑھ سکے اور وہ اسی کے اندر محبوس اور ختم ہو کر رہ جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ عالم مادہ کی یہ دو خصوصیات ہیں، ان دو خصوصیات کو لے کر عالم مادہ میں ہر شے آگے تکامل کی طرف بڑھ رہی ہے۔ جب ہر شے بڑھ رہی ہے تو جتنا اس عالم میں جتنا آپ جسم و جسمانیات، اگر انسان کے لیے جسم و جسمانیات کے حجابات میں انسان رہے گا تو اتنا ہی تکامل کی طرف بڑھنے میں جو سرعت ہوگی رفتار کی، وہ آہستہ پڑ جائے گی، جس کی وجہ سے اپنی منزل مقصود تک یعنی تیزی سے نہیں بڑھ سکے گی، اس کی جو حرکت ہے وہ رک جائے گی۔ تو لہذا کہتے ہیں عالم مادہ کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر، عالم عقل میں یہ خصوصیت نہیں تھی، کیونکہ عالم عقل میں قوت نہیں ہے، جو کچھ ہے بالفعل ہے۔ عالم عقل میں سب کچھ بالفعل ہے۔ اچھا، عالم مادہ میں بالفعل کوئی چیز نہیں، ہر شے بالفعل جو ہے وہ بھی آگے بالقوہ ہے اور آگے بڑھنے کی اس کے اندر صلاحیت۔ تو کہتے ہیں کہ اس عالم مادہ میں اس سیر نزولی میں اللہ تعالیٰ نے جو اس عالم مادہ میں عظیم مخلوق بھیجی ہے وہ انسان، اور اس انسان کامل کو مد نظر رکھ کر اللہ نے عوالم کو خلق کیا ہے۔ تو عالم مادہ میں جو کچھ ہے وہ سارے کا سارے پچھلے عوالم کی نورانی صورتیں بالقوہ موجود ہیں۔ ان بالقوہ کو بالفعل بنانے کے لیے، فعلیت عطا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا انتخاب احسن ہونا چاہیے، تزکیہ نفس اور روحانی سفر سے وہ آگے بڑھے۔ اب کہتے ہیں کہ اس میں اہم ترین عالم مادہ میں اللہ تعالیٰ نے پورے کے پورے عالم جتنے بھی عوالم ہیں ان کا مرکز انسان اللہ تعالیٰ نے انسان کو قرار دیا کہ سارے کے سارے عوالم انسان کے اندر موجود۔ جب سب عوالم انسان کے اندر موجود ہیں تو اسی کو مد نظر رکھ کر ان کی عوالم کی جب تخلیق ہوئی ہے تو عوالم کی بقا انسان کی بقا سے وابستہ، مرکزیت انسان کو حاصل ہے، اور یہ سارے کے سارے سب کچھ بالقوہ اس کے اندر موجود ہے۔ تو انسان کامل میں سب کچھ تھا تو اس کے مطابق عالم خلق ہوئے، اور عالم مادہ میں جب یہ انسان تھا تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ استعداد دی کہ آپ اپنی صلاحیت سے، اپنے تہذیب نفس سے، تزکیہ نفس سے آگے بڑھ کر لامحدود آپ کے اندر بے پناہ صلاحیت و استعداد پائی جاتی ہے کہ آپ عالم مادہ میں بیٹھ کر عالم مادہ کے حجابات کو ہٹا کر، عالم مادہ کے حجابات کو ہٹا کر دوسرے عالم مادہ سے بلند تر عوالم میں سیر کر کے وہ مثالی صورتوں کو بھی اخذ کر سکتا ہے، اور اس سے بالا تر عالم عقل میں جا کر بھی سیر کر سکتا ہے، اور عالم عقل سے بڑھ کر اس مرتبے تک پہنچتا ہے کہ جس کے بعد جبرائیل نے معراج میں کہہ دیا تھا لو دنوت عن ملۃ اللہ ترکت، اگر میں ذرا بھی آگے بڑھا تو میرے پر جل جائیں گے۔ وہاں اس جبرائیل کی بھی سفر کی انتہا تھی۔ اب آگے بڑھنے کی صلاحیت کس کے اندر تھی؟ انسان کامل کے اندر۔ کیوں
کیونکہ انسان کامل کے اندر اول سے سارے کے سارے عوالم موجود ہیں، تو سارے کے سارے عوالم کی بقا وابستہ ہے انسان کی بقا سے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی ہے، انسان کامل کی، اور انسان کامل کو خلیفۃ اللہ قرار دیا۔ تو یہ پانچواں حضرت، چوتھا حضرت مادہ ہے، عالم مادہ، اور پانچواں حضرت حضرت انسان کامل ہے۔ تو انسان کامل کے دو سیر و سفر ہیں، ایک نزولی ہے اور ایک صعودی ہے۔ نزولی میں جس طرح پہلے بیان کیا ہے، نزولی میں مرتبہ احدیت کے بعد مرتبہ واحدیت میں اس میں اللہ کی عین ثابت حقیقت محمدیہ ہے۔ اس عین ثابت کے اندر ساری آیان ثابتہ موجودہ ہے، اس کے اندر سب کچھ بالکل موجود، اسی کے مطابق پھر آگے تخلیق ہوئی ہے۔ تو اللہ ابن عربی یہ لکھتے ہیں کہ بہی نظر الحق و الالخلق، یہ آنکھ ہے انسان کامل، چونکہ اس میں اللہ کی عین ثابت ہے، تو اسی عین ثابت سے، اسی آنکھ سے مخلوقات کی طرف نگاہ دوڑاتا ہے، اسی آنکھ سے دیکھتا ہے۔ تو اب اسی آنکھ سے جب دیکھتا ہے تو یہی انسان کامل ہی سیر نزولی میں واسطہ ہے فیض الہی۔ خیر الہی جو کچھ بھی پہنچ رہا ہے اللہ سے، وہ انسان کامل کے تھرو پوری کائنات کو فیض الہی پہنچ رہا ہے۔ تو پورے کے پورے عالم کی بقا انسان کامل کی بقا سے وابستہ ہے۔ انسان کامل جب نہیں رہے گا تو پوری کائنات کا سلسلہ بھی سارے کا سارا ختم ہو جائے گا۔ تو سیر نزولی میں اللہ تعالیٰ نے انسان کامل کو ابن عربی نے عین آنکھ قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آنکھ سے کائنات کی طرف دیکھتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اب ممکن ہی نہیں ہے، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ انسان کامل کے بغیر ہم اللہ تک پہنچتے ہیں، تو علماء کی نگاہ میں، ابن عربی کی نگاہ میں یہ چیز ممکن ہی نہیں ہے۔ جو بھی پروسیس ہے یہاں سے اوپر جانے کا، وہ انسان کامل سے ہی حق تک پہنچیں گے۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے خلقتہ بیدیا، میں نے دو اپنے ہاتھوں سے انسان کامل کو خلق کیا۔ دو ہاتھوں سے مراد ابن عربی کہتے ہیں ایک صورت حقی اس کے اندر ڈالی، ایک صورت خلقی ہے۔ صورت حقی سے حق سے وابستہ ہے، صورت خلقی سے مخلوقات سے وابستہ ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کامل کو خلیفۃ اللہ قرار دیا ہے کہ خلیفہ کے لیے جن کے اوپر خلیفہ بن رہا ہے وہ مخلوقات الہیہ ہیں، تو ان مخلوقات الہیہ اللہ تک پہنچانے کا جو واسطہ ہے وہ انسان کامل۔ لہذا انسان کامل ہی وہ ذات ہے کہ جس کے بغیر کائنات کا وجود ہی نہیں، جس کے بغیر کائنات کا وجود ہی نہیں۔ انسان کامل نہیں تو کائنات بھی نہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ الوسیلہ کے بغیر، یعنی انسان کامل کے بغیر اللہ تک پہنچتے ہیں، یہ بات بالکل کسی صورت میں صحیح نہیں ہے، یعنی ممکن ہی نہیں ہے اس کے بغیر ہونا۔ کیوں؟ اللہ نے جو سلسلہ نزولی قرار دیا ہے، تو اس سلسلہ نزولی میں سب سے پہلے اللہ نے انسان کامل کو قرار دیا۔ انسان کامل سے ہی عوالم خلق ہوئے، اللہ نے ارادہ کن سے فیکون میں عوالم، تو ان عوالم میں جب تخلیق ہوئی تو پہلا عالم عقل، عالم مثال، اور پھر عالم۔ اس عالم مادہ میں جب انسان آتا ہے تو اس عالم مادہ کی بقا بھی، چونکہ انسان کامل ایک محور مرکز ہے، تو پورے کے پورے عالم مادہ اور پورے کے پورے سارے پچھلے عوالم سب کچھ انسان کامل کے اندر موجود ہے۔ لہذا انسان کامل کو ابن عربی کون جامع کہتے ہیں۔
کہ سب جامع ہے، سب چیزوں کا سب کچھ اس کے اندر ہے. تو یہی پھر انسان کامل جب ساری کائنات اس کے اندر سمٹی ہوئی ہے تو دوسرے لفظوں میں اس عالم مادہ میں بیٹھ کے کوئی ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کے جسم و جسمانیات سے مبرہ و منزہ ہو کر اس عوالم سارے عوالم کو کراس کر کے اس کا اتصال اللہ سے ہو جائے مرتبہ واحدیت میں، اور اس اتصال کے نتیجے میں اسے ولایت کاملہ مطلقہ حاصل ہوتی ہے. اور اس ولایت کا مطلب یہ ہے کہ ڈائریکٹ اللہ اور اس کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے، وہ ڈائریکٹ اس نے اللہ سے مارے الہیہ کو اخذ کیا ہوتا ہے. نبوت میں واسطہ آ جاتا ہے، رسالت میں واسطہ آ جاتا ہے، ولایت میں واسطہ نہیں. اسی وجہ سے انسان کامل نبی بعد میں بنتا ہے، پہلے ولی ہوتا ہے. ہر نبی و ولی کے لیے، نبی و رسول کے لیے ولی ہونا ضروری، لیکن ولی کے لیے نبی و رسول ہونا ضروری نہیں ہے. ولایت کا جتنا درجہ ہوگا اتنا ہی بڑا درجہ نبوت اور رسالت ہوگا. اگر ولایت 20 درجے کی ہے تو نبوت بھی اسی کو مد نظر رکھ کر نبوت کا درجہ بھی ہوگا. لہذا جو ولایت ہے، ولایت جو ہے اصل معیار فضیلت ولایت. ہو سکتا ہے ایک ولی نبی نہ ہو لیکن ایک نبی سے افضل، نبی نہ ہو لیکن نبی سے افضل ہو. کیوں؟ کیونکہ نبی کے اندر اگر ولایت 20 درجے کی ہے تو اس ولی کے اندر اگر 50 درجے کی ولایت ہے تو وہ ولی نبی سے افضل ہو سکتا ہے. اسی وجہ سے آپ کہتے ہیں کہ بہت سارے انبیاء بنی اسرائیل کے پیغمبر نے فرمایا العلماء من امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل. علماء سے مراد یہ نہیں، مثال دے رہا ہوں جو البتہ بعض کے اذہان میں ہوں گے، لیکن وہ مراد جو پیغمبر کی ہے کہ جو پاس وہ ولایت اور وہ چیز ہوتی ہے. تو یہ ولایت پھر انسان کامل کے پاس ولایت ہوتی ہے. اور ولایت کے لیے ابن عربی یہ فرماتے ہیں کہ اس ولایت جو تھی انبیاء آدم سے چلی تھی، اس کے خاتم حضرت عیسیٰ ہیں. اور حقیقت محمدیہ جو اس سلسلہ نزول میں پہلے اس میں تھی تو اس کے خاتم پیغمبر ہیں. اور پیغمبر کے بعد اس کے خاتم ولایت یعنی اس جو پیغمبر کی حقیقت محمدیہ تھی اس ولایت کے خاتم هو سید المہدی من ولد فاطمہ، وہ امام مہدی ہیں بیوی فاطمہ کی اولاد سے. البتہ اس کے پھر پورا شجرہ ان کا بیان کرتے ہیں کہ والدہ الامام الحسن العسکری، جو ایک فتوحات کے ایک نسخے میں ہے لیکن بعد کے نسخوں میں لوگوں نے اسے حذف کر دیا اس عبارت کو، کہ جسے پتہ چلتا تھا کہ ابن عربی قائل تھے کہ امام مہدی متولد ہو چکے ہیں. اب اکثر کا مسلمانوں کا نظریہ یہ ہے کہ نہیں، متولد نہیں ہوئے، لیکن وجود کے سارے قائل امام مہدی کے. تو وہ اسی امام مہدی کے وجود سے کائنات کا وجود، اسی کے وجود سے بجملہ ہی رزق الورا دنیا جہان کو رزق مادی اور معنوی عطا ہو رہا ہے اسی امام مہدی علیہ السلام کے وجود کی برکت سے. مہدی کے وجود کی برکت سے دنیا کو رزق مل رہا ہے اور اسی سے عالم کی بقا وابستہ ہے. جب وہ امام مہدی ظہور کریں گے تو اس عالم مادہ میں جب ان کے وجود مبارک کو جب ان کو شہید کر دیا جائے گا تو اس کے بعد قیامت جب کوئی نہیں رہے گا ولی، تو اس وقت قیامت کا سلسلہ ہوگا. اور قیامت کا جو سلسلہ ہوگا تو امام مہدی کا ظہور اس سے پہلے ہوگا. شیطان نے جب اللہ سے مہلت لی تھی تو اللہ سے فرمایا قرآن میں فانظرنی الی یوم یبعثون، پروردگارا مجھے مہلت دے یوم یبعثون یعنی قیامت تک جس دن ہم اٹھائے جائیں گے. اللہ نے فرمایا یوم یبعثون نہیں، الی وقت المعلوم، وقت معلوم تک تجھے
मोहलत है। तो वक्त मालूम मुराद, बहुत सारे अक्सरियत ने यही करा दिया कि वक्त मालूम वो इमाम महदी का ज़हूर है। इमाम महदी जब ज़हूर फरमाएंगे तो मस्जिद साला में जब कूफा के पाया तख्त उनका वो कूफा होगा, तो उस पे जब तशरीफ फरमा होंगे और शैतान उनके पास हाजिर होगा, दो जानू होकर बैठ जाएगा। ये इमाम साद जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की हदीस है कि दो जानू होकर बैठेगा, अपने आप को सर तस्लीम हम करेगा और फिर मौला उसकी पेशानी से पकड़कर उसकी गर्दन उड़ा देंगे। तो शैतान जो है उस वक्त शैतान मारा जाएगा। शैतान को मोहलत दी गई है इमाम महदी के ज़हूर तक। तो इमाम महदी वो हैं, इब्न अरबी हैं कि जो खातम विलायत मुहम्मदिया। अब उस विलायत मुहम्मदिया पैगंबर के बाद फरमाते हैं दो किस्मों में तकसीम हो गई, एक कुल्ली और एक जुज़ी। उस विलायत कुल्लिया के खातम इमाम महदी है और विलायत जुज़िया का खातम मैं हूँ। अपने बारे में जुज़ी विलायत मुझे है, और जुज़ी विलायत किसी वली को इंसान कामिल के बगैर या इस इंसान कामिल से इत्तिसाल के बगैर उससे हासिल नहीं हो सकती। ये इब्न अरबी का जो नजरिया फुतूहात में भी इसको जिक्र किया है, फसूस में भी जिक्र किया है, और एक हज़रत आदम की फस में भी बड़ा खिलाफत का जिक्र किया कि इंसान कामिल खलीफतुल्लाह है। खलीफा वो है कि जिसके अंदर उसका ज़हूर कामिल। तो फरमाते हैं कि ज़हूर कामिल उस इसमें अल्लाह का इसी ऐन साबित हकीकत मोहम्मदिया। तो ये हकीकत मोहम्मदिया सिलसिला नुज़ूल में पहले है और सिलसिला सऊद में इस आलम में भी सबको हुक्म दिया गया है कि मोहम्मद की इत्तिबा करें। मोहम्मद की इत्तिबा करेंगे तो तब तुम्हें कामयाबी होगी दुनिया और आखिरत की। क्यों? क्योंकि वो महवर और मरकज़ हैं, वही खलीफतुल्लाह हैं, वही वली मुतलक वली कामिल हैं, उन्हीं के वजूद से कायनात का वजूद है। तो तुम्हें चाहिए कि तुम उस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा, तो उसकी इत्तिबा के नतीजे में हमारा ये आलम मादा का जो सफ़र है, इंतखाब अहसन करके हम तकामुल की तरफ जा सकते हैं। और जब तकामुल की तरफ जब हमारी हरकत होगी तो हमारा जो वापसी का सफ़र है अल्लाह से अल्लाह तक, वो या हमारा लिकाउल्लाह अल्लाह के इसमें गज़ब से होगा या इसमें रहमत से होगा, या दूसरे लफ्ज़ों में जमाल से या जलाल से। अगर अच्छे अमल करेंगे तो अल्लाह ताला के जमाल से इत्तिसाल होगा, और अगर बुरे अमल करेंगे तो गैज़ व गज़ब इलाही का शिकार होंगे। ये पूरे का पूरा जो सिलसिला है, तो कहने का मकसद ये था कि इंसान कामिल के अंदर सारे अवालिम की इस्तिदाद है, और मरने के बाद तो क़यामत बरज़ख आएगी, बरज़ख व क़यामत, लेकिन इंसान के अंदर ये इस्तिदाद मौजूद है। इस आलम में बैठकर ही दूसरे अवालिम की सैर करे, रूहानी सैर करे, दूसरे आलम की सूरतें, मिसाली सूरतें, अक्ल, फरिश्तों से इत्तिसाल, ये सारे इस्तिदाद इंसान के अंदर मौजूद होता है। जितना जितना मार्फत और रूहानियत का दर्जा बढ़ता जाएगा उतना इस्तिखदाम और खिदमत और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। अल्लाह फरमाता है सारी की सारी कायनात की चीज़ें इंसान के लिए मुसख्खर की हैं। तो जितना जितना उसकी मार्फत में इजाफा होता जाएगा उतना उतना चीज़ें उसके लिए ज़्यादा मुसख्खर होती जाएंगी। ये फिर इंसान उतना ही ज़्यादा कुर्ब इलाही हासिल करेगा। कुर्ब इलाही हासिल करने के लिए जब उसका इत्तिसाल होता है अल्लाह से, तो इत्तिसाल में वो फिर फना फिल्लाह और बका बिल्लाह की मंजिल ये फाइल। तो ये जो सिलसिला नुज़ूली भी इसी तरह और सिलसिला
सऊदी भी इसी तरह है कि अल्लाह से आए आलम मादा में फिर हम जाए अल्लाह की तरफ हो। ये सारे हजरात, जितने भी हजरात खम्स हैं जिनको इब्न अरबी ने, मुहक्किक कैसरी ने, दूसरों ने जिक्र किया, उन सब का खुलासा यही है। तो बस बस हजरात खम्स, खम्स मतलब पांच हजरात हैं कि अल्लाह की वो जो ज़ात मुतलक है उसका हुजूर उसके 5 मरातब में, 5 मरातब और सारे मरातब वजूद में हुआ। वो उन सारे मरातब वजूद को 5 मरातब में तकसीम कर दिया। पहला मरतबा मरतबा ताय्युन अव्वल और ताय्युन सानी, यानी मरतबा अहदियत व वाहिदियत को एक हजरत करार दिया। दूसरा हजरत आलम अक़ल, तीसरा हजरत आलम मिसाल जिसकी 2 किस्में हैं, मिसाल मुत्तसिल और मिसाल मुनफसिल। चौथा हजरत यानी आलम मादा, और 5वां हजरत इंसान कामिल। मतलब यह है कि इन सारे मरातब वजूद में उसका उस ज़ात का ज़हूर है, और वो उस ज़ात का जो ज़हूर अतम व अकमल है आखिरी हजरत इंसान कामिल में है। इंसान यानी परफेक्ट इंसान जो है उसके अंदर उसका ज़हूर कामिल, लिहाजा सारी की सारी जो पूरी कायनात है उसके अंदर है, और पूरी कायनात का ज़हूर उसी से। ये एक पूरे के पूरे मैंने इब्न अरबी के इरफान का आपको खुलासा पेश कर दिया। अब अगर सवाल है तो मैं। जी बहुत शुक्रिया। हाँ फाजिल साहब, आप सवाल ले लेते हैं। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। जी आवाज़ आ रही है मेरी? जी 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 अच्छा, फाजिल साहब, जिस तरह आप हजरात खम्स का बता रहे थे, वो ऐसे महसूस हो रहा था इंसान कामिल से पहले कि जैसे वो एक्सेसिबल है, हर इंसान रियलाइज कर सकता है एफर्ट से, तज़किया नफ्स से। तो इंसान कामिल भी क्या ऐसी पोटेंशियलिटी है हर इंसान में? और दूसरी बात ये, वैसे तो बहुत सारे और भी बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन अभी यही पूछ लेती हूँ। दूसरी बात ये है कि इंसान कामिल जो एग्जिस्ट करता है एक फिजिकल फॉर्म में दुनिया में, तो उसकी पहचान कैसे हो सकती है? तैमूर साहब, मेरे ख्याल में जवाब आप। जी, आप उस्ताद हैं, आप तशरीफ फरमा दीजिएगा। मगर जो मुझे थोड़ा बहुत समझ है वो मैं बयान करता हूँ। अब्दुल करीम जीली के हवाले से जब हम इसी नुक्ते को देखते हैं, जो मैंने थोड़ा सा उसका सिर्फ इंट्रो ही पढ़ा है, इसलिए मैं कुछ ज्यादा नहीं उस पर, मगर उसमें इस तरह समझाया है उन्होंने कि इंसान कामिल एक दर्जा है हकीकत का, तो एक इटर्नल हकीकत भी है। यानी कि अल्टीमेटली तो उन्होंने कहा है कि खुदा का ही एक चेहरा है, और वो ना हो तो कायनात उसी का अक्स है। तो इंसान जो है उस हकीकत तक पहुंच सकता है, और इंसान के लिए उसी हकीकत तक पहुंचना, इसलिए कहा है ना हजूर ने कि जो मुझसे नहीं मिला वो हक से नहीं मिल सकता। अब ये एक बात हो गई कि एक इटर्नल मॉडल है इंसान का और कायनात का, उसको इंसान कामिल कहा गया। तो इस दुनिया में जो शख्स उसका मजहर होता है उसको भी इंसान कामिल कहते हैं, तो उससे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन पैदा होती है शायद। समझ रही हैं आप बात? और इस तरह जो औलिया अल्लाह है वो उस मकाम तक पहुंच सकते हैं। तो ये मुझे जो मतलब खुलासतन, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि वो टाइटस बर्खाट का जो ट्रांसलेशन की इंट्रोडक्शन है ना अब्दुल करीम अल जीली की इंसानुल कामिल की, वो आप जरूर देखें। उसको इस एंगल से लिया गया है। जी फाजिल साहब, ये कोई बात में कोई तस्हीह या जमा तफरीक जी करनी हो? सही, जी गिना। सही फरमाया आपने। जी जी सही। और अच्छा, अगर हम ये कहें कि इंसान कामिल की
کوئی اس کی پہچان بھی ہو سکتی ہے، اس کی مینیفیسٹیشن جب اس کی دنیا میں ہوتی ہے. اچھا ایک تھوڑا سا شاید تھوڑا سا ریلیونٹ آج کی لیکچر سے ایگزیکٹلی نہ ہو، لیکن کیا دوسرے مذاہب میں بھی انسان کامل جیسا کوئی تصور دیا گیا ہے؟ دیکھیں یہ ہر مذہب میں ہے، ورنہ مگر یہ مطلب ہے اس کی ایسا تھیولوجی میں نہیں ہے، اس کی میٹا فزکس میں ہوتا ہے عموماً. یعنی کہ ایسا مظہر جو خدا کے اندر ہو اور اس سے پھر کائنات کا صادر ہونا. اس کو جیسے کہ حضرت عیسیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کیا اسی حقیقت کو لوگوس یا ورڈ کہتے ہیں. قرآن بھی ویسے ورڈ کہتا ہے حضرت عیسیٰ کو، مگر جب ہم کیا کہتے ہیں، ہم نور محمدی کہتے ہیں. تو ہر مذہب اپنے نبی کو اس حقیقت سے جوڑتا ہے، کیونکہ تمام انبیاء اسی مظہر کے وہ ہے نا، اور حضور پاک اس کا ایک کلی مظہر ہے. ان کی خاصیت یہ کیونکہ وہ آخری ہے کہ ہی از لائک اے سنتھسس، مگر وہ حقیقت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے نا، جو بھی یہاں پیدا ہوتا ہے. تو وہ جو حقیقت ہے، جو انبیاء جس کا مظہر ہے، اس کو آپ انسان کامل کی حقیقت کہہ لیں، نور محمدی کی حقیقت کہہ لیں، دی ایٹرنل کرائسٹ یا ایٹرنل لوگوس کی حقیقت کہہ لیں. تو حضرت عیسیٰ کا بھی یہی انہوں نے کہا، قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ وہ اس حقیقت کی یا لوگوس کی مینیفیسٹیشن ہے. اور یہ بھی وہ بائبل میں آتا ہے کہ اسی سے ساری کائنات تخلیق ہوئی. The word was with God and there was nothing which was created but was created by the word. ہیں جی کہ نا کچھ پوائنٹ آپ سمجھیں؟ جی 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 بالکل بالکل. اسی طرح جو ہندو ہیں وہ کہتے ہیں کہ خدا کا وہ روپ یا وہ ایسپیکٹ جو ہدایت کرتا ہے لوگوں کو، اس کو وہ میرے خیال سے وشنو بھی کہتے ہیں، شیوا بھی کہتے ہیں، مگر وشنو کے زیادہ تر اوتار ہوتے ہیں، ان کے یہاں نبیوں کو اوتار کہتے ہیں. وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ایک ڈیوائن حقیقت ہے، وہ زمین پہ آتی ہے اور لوگوں کو گائیڈنس دیتی ہے. مختلف طرح ایکسپریس کیا، مگر کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جس میں یہ آئیڈیا نہ ہو. یہ بہت مزے، آپ کا اچھا سوال تھا ویسے. صحیح صحیح. تھینک یو. اکثر صاحبہ آپ نے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے اس. جی میرا یہ سوال ہے کہ جنت کو جہنم کا اس کا آخری وہ آپ کی آواز صحیح آئی نہیں. ہاں جی، کیا آپ نے فرمایا at what level are heaven and hell in the creation of these عوالم، جنت اور جہنم کیسے ریلیٹڈ ہیں حضرات خمس سے؟ فاضل صاحب آپ ہی بتا سکتے ہیں، مشکل سوال. جنت اور جہنم، ہاں جنت اور جہنم کو آپ ان عوالم میں کہاں پلیس کریں گے، یہ پوچھ رہے ہیں. جی کہ جنت اور جہنم کو ان 5 حضرات کے حوالے سے آپ کہاں ان کو پلیس کریں گے، کس عالم میں ہے ان 5 میں سے؟ ان 5 میں سے یہ عالم، دیکھیں عالم مثال، عالم مثال میں بہت خوبصورت بات کی ہے فاضل صاحب نے کہ عالم مثال کا جو نچلا ترین درجہ ہے وہ جہنم ہے، اور اس کا جو اتلا اس میں ویسے 2 باتیں فاضل صاحب میں نے کہیں پڑھی ہیں کہ جو کریٹڈ پیراڈائسز ہیں وہ عالم مثال کے ہائیسٹ پوائنٹ ہے، مگر ایک اس سے اونچی بھی حقائق ہیں جس کو شاید کہتے ہیں جنت الروح یا ایسے کر کے نا. روح تو مثال سے اوپر ہے نا. جی 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 اوپر ہے، وہ روح اوپر ہے مثال سے. یعنی کہ اس لیے گارڈن آف دا سول بھی کہا گیا ہے ایک کامنٹری میں، پھر گارڈن آف دا اسپرٹ بھی کہا گیا ہے. وہ حضرات خمس میں ظاہر ہے وہ عالم عقل کہلائے گا یا اسپرٹ کہلائے گی. اور پھر صوفیہ نے کہا ہے ہائیسٹ پیراڈائز خدا خود ہے.
تو وہ اہل پیراڈائز تو نہیں ہے, مطلب تو الٹیمیٹ حقیقت ہے. تو خیر بڑا اچھا سوال ہے اکثر. تو اس فاضل صاحب آپ اس میں ایڈ کرنا چاہیں تو بتائیں. جی جی صحیح ہے, صحیح آپ نے فرمایا. جو ان کا بنیادی سوال تھا نا, اس کا جواب یہی ہے کہ عالم مثال. ہاں ابھی فاضل صاحب کی بات سے مجھے یاد آیا کہ ابن العربی کی ایک کامنٹری ہے, اس میں وہ یوں کہتے ہیں کہ انسان میں بھی دو ہے نا, ایک نفس ہے اور ایک روح ہے. تو دونوں کے جو الگ الگ اس لیے کہا گیا کہ دو پیراڈائز ملے گی, اور پھر کہا دو اور ملے گی. جنتان کی بات ہوئی ہے کہ ایک ہوگی جو روح نفس کے لیول پہ ہوگی, تو وہ ظاہر جیسے حامد صاحب نے کہا وہ مثالی لیول پہ ہوگی, اور ایک روح کے لیول پہ ہوگی تو وہ ظاہر ہے روح کے لیول کی ہوگی. تو ایسے لگتا ہے کہ یہ بھی کچھ جنت کی حقائق میں صحیح سمجھ آ رہی. اس میں آپ ابن العربی کو بھی پڑھیں, ولیم چٹک نے بڑا اچھا لکھا ہے, صوفی پاتھ اور نالج میں شاید لکھا ہے جنتوں سے. ٹھیک ہے اکثر, اور کوئی سوال؟ جی ہاں, میرا سوال ہے, اٹس اباؤٹ نبوت اینڈ ولایت. ٹھیک ہے, اب تھوڑی سی ڈسکشن ہوئی اس کے بارے میں, اور اٹ سیمس لائک جیسے انہوں نے بتایا کہ ولایت جو ہے وہ افضل ہو سکتی ہے نبوت سے. تو تھوڑا سا مجھے کلیئرٹی چاہیے کہ اٹ سیمس لائک نبوت از گیون, لیکن ولایت از اسٹل این ونڈو اور این اپرچونٹی فار اے کامن ہیومن بینگ کہ وہ ٹرانسینڈ کر سکتا ہے, مطلب دیٹ از اسٹل پاسبل. تو کیا یہ دونوں ڈفرینٹ ہیں؟ آپ نے یہ کہا کہ ولی نبی ہو سکتا ہے, بٹ نہیں, نبی ولی ہو سکتا ہے لیکن ولی نبی نہیں ہو سکتا, رائٹ؟ تو اس میں کیا مطلب لائک مطلب واقعی یہ ایسے ہی ہے کہ مطلب one is given but other you still have the opportunity, you can continue. آپ یہ کہہ رہی ہیں, اب سمجھے. گیون یعنی خدا نبی بناتا ہے, ولی جو تھیوریٹکلی کوئی بھی بن سکتا ہے جو اس کی طرف بڑھے. تو ایسے ہی ہے, حامد صاحب نے یہی کہا ہوگا ظاہر. مگر اس میں وہ پوائنٹ آتا ہے کہ جو نبی کا ولی ہونا لازمی ہے پہلے, وہ ہے نا جی نبی, حامد صاحب. جی جی بالکل, نبی کا ولی ہونا لازمی ہے, لیکن ولی کا نبی ہونا لازمی نہیں ہے. یہ ہم نے کہا ہے جو ہے نا. اور جو آپ نے اونچا اور نیچے والی بات کی ہے, اس میں بڑا سٹل پوائنٹ ہے جو حامد صاحب نے ضرور کہا ہی ہوگا کہ ولایت بنفس سے ہی ایک ہائر ریالٹی ہے, کیونکہ وہ ریالٹی کی بات کرتی ہے, اور جو پروفیٹہڈ ہے وہ ایک پرٹیکولر شریعت کی بات کرتی ہے. مگر جو نبی ہوتا ہے اس کی ولایت اپنی کمیونٹی میں تمام اولیاء سے اونچی ہوتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ اولیاء جو آئیں گے وہ نبی سے اونچے ہو جائیں گے. وہ ایک پرنسپل ہے, ایک پرنسپل از آف دی ایسنس اور ایک فارم ہے. ایسنس جو ہے ولایت ہے اور فارم جو ہے وہ شریعت ہے. تو ان پرنسپل ایسنس از obviously more universal than the particular. یہ ابن العربی نے اس طرح سکھایا ہے. انیشلی بڑا شاکنگ لگتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ولایت جو ہے وہ نبوت سے اونچی ہے, مگر ساتھ میں وہ اس کا کنڈیشن لگاتے ہیں کہ کسی ولی کی ولایت اپنے نبی سے اونچی نہیں ہو سکتی, کیونکہ نبوت بہت بڑا ایک یونیورسل فنکشن ہے ان اٹ سیلف. سمجھ آ گئی یہ بات. اچھا, اور لیکن دوسرے لفظوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ ولایت اختیاری ہے اور نبوت واہبی چیز ہے. سارا نے بھی یہی سمجھا, انہوں نے پہلے یہی جملہ کہا تھا. بالکل. اور دوسرا سوال جیسے آپ نے بھی یہ کہا کہ جو ہیون اینڈ ہیل ہے دیٹ از ان عالم امثال, مطلب مثال سے اس کا تعلق ہے, امیجنیشن. تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو لوگ ایک آرگیومنٹ ہے بہت بڑی کہ اوور ہیون اینڈ ہیل از ان سائڈ اس, کہ یہ ہمارے اندر ہی ہے, کہ اٹس آل اباؤٹ اوور مائنڈ میڈ تھنگ اینڈ اوور اون imagination.
اس کی بیسک ریئل ڈیل کائنڈ آف تھنگ کہ ایک اور یونیورس ہے اور ایک اور مطلب ایون کیا وہ یونیورس کے اندر ایک another لیول، جیسے ایک ابھی پلانٹ مطلب ابھی زمین ہے، پھر ملکی ویز ہے، پھر پلانیٹیریم ہیں، پھر بہت ساری چیزیں ہیں، تو کیا ہیون اینڈ ہیل کہاں پلیس ہوتا ہے؟ واٹ از اٹ جسٹ امیجنیشن میں ایگزسٹ کرے گا، فزیکل ہوگا کیا، واٹ از دیٹ؟ اس میں ایک بہت بڑی کنفیوژن ہے نا. ہم یہ جو اولیاء ہے اور قرآن ہے اور سارا جو سب ہے ٹریڈیشن، وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ عالم خیال جو ہے وہ ہمارے اندر ہی ہے صرف. وہی تو انہوں نے بتایا کہ خیال متصل اور خیال منفصل. منفصل وہ ہے کہ آبجیکٹیولی جو باہر ایک عالم برزخی ایگزسٹ کرتا ہے وہ میکرو لیول پہ ہے. جس طرح ہم میں خیال ہے وہ اسی کی مثال ہے یا وہ اس کے پیرلل ہے. مطلب آپ یونیورسل کانشیسنس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ باہر والا جو ہے آپ کے اپنے اندر بھی تو ہے. آپ کا بھی جو عالم خیال ہے وہ محسوس نہیں ہو سکتا نا، نہ اس کو ناپ سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ چھو سکتے ہیں. آپ کا جو سول ہے یا جو سوچ کا جو خیالی جو سبسٹنس ہے، سائیکی جو ہے، جس طرح آپ میں اسی طرح دنیا میں بھی کہا گیا ہے کہ ایک لیول ہے، ڈائمینشن ہے which is not physical. یہ جتنا آپ نے بھی ڈسکرائب کیا ملکی وے اور کانسٹیلے، پوری مٹیریل ورلڈ جو ہے وہ ایک it is really, you can say it is a reflection in a mirror. So it is confined to the plane of the mirror. چاہے وہ جتنی مرضی آپ کو ڈیپ دکھ رہی ہے but it does not transcend materiality. So outside the mirror there is another dimension which is first is the dimension of مثال، اور اس میں کہتے ہیں جنت ہے، اور پھر ایک اونچی جنت ہے جو عالم روح میں ہے، یعنی کہ عالم عقل کہہ لیں یا نورانی وہ کہہ لیں. تو اس لیے دو پیراڈائسز کی ذکر کیا. So there are objective realities outside us. کیونکہ اسپرٹ تو خدائی حقیقت ہے نا. It's not created in my mind. I am a reflection of that spirit. Right. اچھا سر. Like, is there something where you can read about? Like, I think I really need to pick up this William Chittick's book. Sufi Path آپ نے بتایا کیا کون سی book؟ Sufi Path of Knowledge کا مجھے پتا ہے. ایک اور بھی کتاب ہے وہ آپ گوگل کر لیں، میرے پاس ہے نہیں اس لیے میں بھول جاتا ہوں. اس کے بعد بھی کوئی کتاب ہے ولیم چٹک کی عربی پہ. ڈاکٹر عمیر کو ظاہر پتا ہوگا. I can get hold of books, بس مجھے نام پتا ہونا چاہیے. دوسری I would highly recommend Book of Certainty. Okay. Thank you so much. اس میں یہ ساری میں باتیں کر رہا ہوں جو اس سے کر رہا ہوں. چھوٹی سی بک ہے مگر وہ ابن العربی کی ٹیچنگز پہ بیسڈ ہے. اور جی کسی کا سوال؟ اور سارا ہم نے آپ کا جو آپ نے وہ ریکویسٹ بھیجی تھی ہستنی، اس کو ہم نے فارورڈ کر دی ہے ڈاکٹر رضوان ضمیر کو، بیکاز ہی از دا اپروپریٹ پرسن. میں تو کوئی فلسفہ وغیرہ میری فیلڈ نہیں ہے، تو وہ صحیح کتابیں بتائیں گے تو میں آپ کو فارورڈ کر. Thank you. I will really look forward. Thank you so much. جی ماہم آپ کو سوال نہیں کر رہی؟ میں ابھی سن ہی رہی ہوں کیونکہ کافی کیچنگ اپ رہتی ہے، تو اٹس آل ویری ڈیفیکلٹ ایٹ دس پوائنٹ. اسد نہیں سر، ابھی کے لیے کوئی کویشچن نہیں ہے مائنڈ میں. اگر مطلب فالو تو کر رہے ہوں گے نا ابھی جو باتیں ہو رہی تھی؟ جی سر فالو کر رہا ہوں، لیکن یہ تھا کہ آج انٹرنیٹ کنیکشن صحیح نہیں تھا تو اس سے کچھ چیزیں مس ہو گئی ہیں، لیکن میں فالو کر رہا ہوں. لیکچر بھی دوبارہ سنتا ہوں تو I'll come up with questions later on. اقصا کے لیے بھی اور سارا کے لیے بھی وہ سورہ رحمان کی اگر آپ پڑھ لینا ٹرانسلیشن، سو دیٹ شوڈ گیو یو فوڈ فار تھاٹ. اور پھر بک آف سرٹنٹی پڑھ لیں تو اس میں انہی آیات کا نا تعویل دی ہوئی ہے. نہیں، میں نے قرآن تو پورا تفسیر کے ساتھ ملٹیپل ٹائمز پڑھا ہوا ہے، لیکن
obviously I think that's really important to understand and going back is always interesting, especially ab is perspective se I think that now going back would be more interesting to see कि आप consciously you're trying to find these levels or you're trying to find कि ये वहाँ पे कैसे लिखा गया है, you know, so that would be interesting, absolutely. मैं जी अच्छा मैं तो ये कहूँगा बुक ऑफ सर्टेनिटी को पहले आप खुद पढ़ लें, जस्ट टू टेक इट इन, एक दफा पढ़ लें, फिर अगर आप बुक ऑफ सर्टेनिटी पढ़े, फॉर एग्जांपल आई जस्ट गिव यू वन एग्जांपल कि वो कहते हैं कि वत्तीनी वज़ैतून बाय द फिग एंड बाय द ऑलिव. इब्न अरबी कहते हैं कि जो फिग है दैट हैज टू डू विद द पैराडाइज ऑफ द स्पिरिट, क्योंकि जो फिग है उसमें इंडिविजुअलिटी कोई नहीं होती, वो पूरा का पूरा फ्रूट खाया जा सकता है इंक्लूडिंग द सीड्स, ये उसका सिंबल है. वत्तीनी वज़ैतून, जैतून इज ऑलिव, उसका जो कर्नल होता है, जो उसका सीड होता है वो सख्त होता है. कहते हैं यहाँ इंडिविजुअलिटी है, तो जो जैतून है वो पैराडाइज ऑफ द सोल का फ्रूट है. फिर आगे जो ये तो सूरह रहमान में नहीं है, सूरह रहमान में इसी के पैरेलल वो बताते हैं कि एक खजूर है जिसमें फिर सीड है और दूसरा अनार है जिसमें सीड समेत खा लेते. तो कहते हैं जो खजूर है वो पैराडाइज ऑफ द सोल का फल है, क्योंकि वहां आपकी इंडिविजुअलिटी है, सोल इज एन इंडिविजुअल थिंग. और जो अनार है वो पैराडाइज ऑफ द स्पिरिट का है, विच इज अ मोर यूनिवर्सल एसेंस एंड इज नॉट लिमिटेड एज सच. इस तरह से देखें ना, आप समझ रहे, वो बहुत पढ़ने से ताल्लुक रखती है. This is very different because you know when you read with that, मतलब अब ये एक ना आपके पास एक frame of thinking आ गया. You have this frame and now you can implement this frame and try to find कि क्या चीजें हैं और क्या चीजें नहीं. For example, मैंने पहले कभी भी सूरह रहमान इस तरीके से नहीं पढ़ी कि why certain kinds of fruits are mentioned. But it seems like बहुत सारे fruits हैं, लेकिन क्यों? Why? Because there are so many fruits, right? और बहुत सारे cultures में different तरह के fruits हैं. I lived in Thailand for some time and they have so many fruits I have never even seen in my life before. So इस तरह के फ्रूट के हिसाब से एक आयत है कुरान शरीफ में which really expands your experience. उसमें ये कहा जाता है कि जब जन्नत में जो लोग जाएंगे उनको फल दिया जाएगा तो वो कहेंगे ये तो हम पहले खा चुके हैं जमीन पे, तो उनसे कहा जाएगा कि तुम इसके जैसा खा चुके हो. So there is a very deep connection with what we find on earth with what is there, the reality which is in heaven. What is on earth is only a reflection. अच्छा, अगर इजाजत दें जल्दी से, वो जो वत्तीनी वज़ैतून है, आगे जाके वो कहते हैं वत्तूर सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन. तो द माउंटेन ऑफ क्या जो है, वो माउंटेन जो है जहाँ पे वो वही आई थी तूर सीनीन, हाँ, तूर जो साइनाई में तूर माउंटेन है. हाँ, यू राइट, कि वो जो माउंटेन है that stands for the outward religion. वहाज़ल बलदिल अमीन, and this city of peace. तो इब्न अरबी कहते हैं कि वो यूनिवर्सल रिलीजन है और जो सिटी ऑफ पीस है दैट्स द हार्ट. वो इस तरह इसको ना ये यूनिवर्सल इस तरह उसको इंटरप्रेट करते हैं. दो पहले फ्रूट को भी यूं दो तरह करते हैं, फिर इसी तरह इन दो सिंबल्स को वो रिलीजन के दो सिंबल्स देते हैं. तो वो खैर ये तो मुझे किसी ने ज़बानी बताया था, ये उस बुक में नहीं है, एक स्कॉलर है. Thank you so much. Very fascinating. ठीक है जी, किसी और का सवाल नहीं है तो फिर फाजिल साहब जी, तो आपका शुक्रिया बनता है, आपने काफी कोशिश की मुश्किल सब्जेक्ट पढ़ाने की. उम्मीद है लोगों को काफी फायदा हुआ होगा. जी अगर कुछ फायदा हो तो बहुत अच्छी बात है. और अगर ये आपकी किताब ऑर्डर करें तो फिर वो उसको अब उन्हें पढ़ने में मजा आएगा, मुल्ला सदरा पे जो आपने लिखी है, बस तो नीश्त वाली. जी जी जी, तो इजाजत है.